بے چینی آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت کے حوالے سے بے چینی محسوس ہو رہی ہے، یہ اس قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب امت اور جب رعایا اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائے ہوئے تھی تو جانتے ہو ان کے اوپر حکمران کیسے تھے، جانتے ہو؟ اور ان حکمرانوں کی زندگی کی وجہ سے ماحول میں کیا امن و سلامتی کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران گزرے ہیں، عادل حکمران گزرے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک بھوکتی کسی جاتی ہے، نہ معلوم کس پاگل کا شعر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ 2 رکعت کے امام قوموں کی امامت کیا جانے، یہ 2 رکعتوں کے امام قوموں کی امامت کیا جانے۔ جانتے ہو وہ فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھانے والا ہی تو قوم کا امام تھا۔ جب فجر کی نماز ہو رہی تھی، 22.5 لاکھ مربع میل کا بے تاج حکمران، جس کے لباس میں قمیض پر 12 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور وہ پیبند پہنے ہوئے اس امام کی وجاہت ایسی تھی کہ کیسے و کسرا وہ بھی روب و دبدبے سے وہ پریشان تھے۔ وہ صبح کی 2 رکعت کا امام، اس سے بڑھ کر قوموں کی امامت کا حق کس کو ہے؟ اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں کا حکمران تھا تو انسان ہے، کسی درندے کو بھی کسی چرواہے کے جانور کو نقصان پہنچانے کی گنجائش۔ کہتے ہیں ایک صاحب، ایک چرواہا مدینہ سے بہت دور اپنی بکریاں چلا رہا ہے، اور ایک دن اس نے شور مچانا شروع کیا اور کہنا شروع کیا عمر کا انتقال ہو گیا، عمر کا انتقال ہو گیا۔ وہ آج کی میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، وہاں اطلاع تو پہنچا کرتی تھی۔ کسی نے کہا بھائی تجھے کیسے پتا چلا کہ عمر کا انتقال ہو گیا؟ کہا کچھ بھی نہ ہو، مجھے تو اطلاع نہیں ملی، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے اور واقعات اور حالات بتلا رہے ہیں کہ عمر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے عمر کی صورت میں جو ہمیں امن و سلامتی کی چھتری دے رکھی تھی، آج وہ ہٹ چکی ہے۔ پوچھا کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ میری بکریاں یہی ہوتی تھی، میں ان کو چلانے کے لیے یہی لاتا تھا، سامنے درندے بھی ہوتے تھے، وہ بھی اکٹھے رہتے تھے۔ آج تک کسی درندے کو اس کی جرت نہیں ہوئی تھی وہ میری بکری میں سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ آج ایک بکری کا شکار ہو گیا ہے، معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر سے امن و سلامتی کی چھتری ہٹ چکی۔ اور جب تحقیق کی تو پھر واقعی اسی وقت اے کاش اس عمر کے نام لیوا اور اس قرآن کو ماننے والے اس قرآن کے نظام کے لیے کچھ سوچ لیتے۔ اور پاکستانیوں، آنے والا وقت بصیرت کی نگاہیں رکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں، بصیرت کی نگاہیں رکھنے والے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، آج یہ پگڑیوں والے اور داڑھیوں والے جن کی اولادیں آج بے دین ہونے جا رہی ہیں، آنے والے وقت میں شاید ان کی عزتیں چوک و چوراہوں پہ اچھالی جائیں گی، اور سب پگڑی داڑھی والوں کو یاد کریں گے، لیکن پگڑی داڑھی والے ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اتنے سارے مفاد کے لیے جب دین کو تھوکو گے، پاؤں تلے کچلو گے، تو پھر اوپر غیرت والی ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مدینہ میں سویا ہوا غیرت والا ہے، اس نے کہا بھی تھا کہ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات ہے، پھر اس کے بعد میں محمد سب سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ تم اس کے نام لیوا ہو کر اس کے نظام سے بغاوت کرو گے، اور اس کے نظام والوں کی توہین
اور تذلیل وہ اپنا مقصد بناؤ گے تو پھر کیا تم عزت کے ساتھ رہو گے اس معاشرے میں؟ قرآن سے پہلے ایک انسانی زندگی تھی، اس میں حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں، جو مل گیا کھا لیا۔ اس میں حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں، جو مل گیا پہن لیا۔ اس نے آپ کا لکیر کھینچی۔ یہ کافرانہ زندگی ہے جو چاہت پہ مبنی ہے، جو جی میں آیا کہہ لیا، جو جی میں آیا کر لیا، جو جی میں آیا کھا لیا۔ حلال حرام جانے دو، یہ مولوی کے قصے ہیں، یہ کافرانہ زندگی ہے۔ ایمانی زندگی چاہت پہ نہیں، طاعت پہ رکھنی ہے۔ کہنا کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے اجازت ملے گی۔ کرنا کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے اجازت ملے گی۔ قرآن کا سارا خلاصہ صرف ایک لفظ ہے کہ طاعت کی زندگی اختیار کی جائے۔